دیکھیں اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو بندے کو ناز ہوتا ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا پیارا ہوں، میں عبادت گزار ہوں۔ مگر جب عبادت جس ہستی پہ ناز کرے اسے زین العابدین کہا جاتا ہے، جس ہستی پہ سجدے ناز کرے اسے امام سجاد کہا جاتا ہے، جس ہستی پہ بندگی ناز کرے اس ذات کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے۔ امام زین العابدین، آپ طواف کعبہ کے لیے گئے اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے اپنے آپ کو غلاف کعبہ اور کعبۃ اللہ کے درمیان میں کعبۃ اللہ کے ساتھ مس کر کے بلند آواز سے رو رہے ہیں اور مالک کی بارگاہ میں عرض کر رہے، میرے مالک، دنیا کا سب سے گناہگار بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے۔ یہ ایسا شخص ہے جس کے گناہ سمندروں کے پانی کے قطروں سے زیادہ، ایسا شخص ہے کہ جس کے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ، زمین کے ذروں سے زیادہ۔ مالک، مجرم تیری بارگاہ میں آیا ہے، اس مجرم کو معاف فرما دیجیے، اس مجرم کو معافی عطا فرمائیے۔ احباب وقار، کون امام زین العابدین جن کے والدین پہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کون امام زین العابدین جس کی طہارت کے نظر قرآن پاک علاقہ ہے؟ کون امام زین العابدین جن کی طرف ظاہری اور باطنی کسی بھی قسم کی کوئی نجس، کوئی نجاست، کوئی ریس کوئی بندہ تصور نہیں کر سکتا؟ مگر خدا کی بارگاہ میں توبہ کا انداز دیکھیے، مالک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک سب سے بڑا مجرم تیری بارگاہ میں آیا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ طواف کعبہ کر رہے ہیں، آپ نے کئی بار یہ آواز سنی، صدا سنی، بالآخر آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ میں اس نوجوان کو دیکھتا ہوں کہ یہ ہے کون، اور دل میں خیال آیا کہ اتنا بڑا گناہ گار ہے تو چلو میں بھی اس کے لیے کوئی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ معافی عطا فرما دے۔ یہ نیت کر کے امام حسن بصری نے، آپ نے غلاف کعبہ ہٹا کے فرمایا، نوجوان ذرا باہر آنا، کون ہے؟ تو جب امام زین العابدین باہر تشریف لے کے آئے تو امام حسن بصری جو ہے یہ غش کھا کے گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو کہنے لگے، حیرت ہے جن پر قرآن اترا ہے، جن کے گھر میں قرآن آیا ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں ایسے توبہ کر رہے ہیں، ایسی توبہ، ایسی توبہ۔ آپ کے شہزادے امام جعفر الصادق علیہ السلام، آپ کی توبہ کا عالم کیا تھا؟ احباب وقار، آپ توبہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ جوانی کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بڑا کمال کا جملہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نوجوان کا خوش اخلاق ہونا، نوجوان کا خوش اخلاق ہونا یہ خیر کی چابی ہے۔ نوجوان کا اچھے اخلاق والا ہونا، خوش اخلاق والا ہونا یہ خیر کی چابی ہے۔ اسی طرح نوجوان کا بد اخلاق ہونا برائی اور شر کی چابی ہے۔ اب دیکھیے جملوں کو سنیے، جملہ یہی، فرمان یہ کہ میں نے آپ کو عرض کر دیا، اب اس کی تھوڑا ڈیٹیل میں چلتے۔ چابی کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی چیز۔ جب کوئی چیز بند ہو تو چابی کھولتی ہے، اور جب کھولتی ہے تو پھر خزانے نکلا کرتی ہے۔ اب امام جعفر صادق فرماتے ہیں، اچھا اخلاق، اچھا بولنے کا انداز، میٹھا لہجہ، زبان کی مٹھاس، زبان کی محبت، آپ فرماتے ہیں کہ یہ اچھے اخلاق کی چابی ہے۔ مطلب یہ ہے جس نوجوان کا تعلق خدا سے ہے، حسن اخلاق والا ہے، اب اس بندے کی زبان جو چلتی ہے تو وہ خیر بولتی ہے، کان سنتے ہیں تو خیر سنتے ہیں، اگر آنکھیں دیکھتی ہیں تو خیر دیکھتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ خیر کا خزانہ کھلتا ہے تو یہ تب ہوتا ہے جب
اچھائی کے خزانے کھلتے ہیں. اور اس کے برعکس اگر کوئی بد اخلاق ہے تو وہاں شر کھلتا ہے. وہ دیکھتا ہے تو شر دیکھتا ہے، جب بھی بولتا ہے تو شر بولتا ہے. اس کے انداز میں شر، اس کے بولنے میں شر، اس کی گفتگو میں شر. اگر وہ بھلائی کی بات بھی کرے گا تو اس میں بھی کوئی شر شامل ہوگا. یہ اس نوجوان کی پہچان ہے جس کا مقصد ہی شر پھیلانا ہے اور بد اخلاق ہے. بد اخلاق جو نوجوان ہے اس کا ہر عمل جو ہے وہ شر پہ مبنی ہوتا ہے.